أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، دین اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر قائم ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کیا جائے، گواہی دی جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش عبادت نہیں، اللہ ہی معبود ہے، وہی ہمارے الہ ہے، اسی کی ہم نے عبادت کرنی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ عموماً تو لوگ اور علماء کرام یہ بات لکھتے اور کہتے ہیں کہ پہلے جملے میں عبادت کا اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا اقرار ہے، اور دوسرے جملے میں اس عبادت کے کرنے کا سلیقہ جس ہستی نے بتلایا ہے، اس ہستی کا اقرار اور اعتراف۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ مگر اس میں ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ یہ دوسرا جملہ یہ بھی حقیقتاً دیکھا جائے تو اللہ کی توحید ہی پر دلالت کرنا ہے۔ جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی ہستی بھی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، کوئی بھی اللہ کی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں۔ تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کائنات میں
سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند تر جن کا مرتبہ ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے بعد جس ہستی کا مقام اور مرتبہ ہے وہ ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی نہیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو پا سکے۔ تو کیا وہ بھی نہیں؟ اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود، کیونکہ عموماً لوگ کسی بڑے کی ہی عبادت کرتے ہیں، کسی کو بڑا سمجھ کے ہی عبادت کرتے ہیں کہ یہ بڑا ولی ہے، بڑی بزرگ ہستی ہے، بڑی عظیم شخصیت ہے، ان کی بڑی کرامات ہیں۔ ان بنیادوں پر ان کی پرستش ہوتی ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی تو کرامات تمام سے کی کرامات سے بلندتر اور زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا فضل و شرف وہ تمام سے بلندتر ہے۔ اللہ کے بعد جس ہستی کا مقام اور مرتبہ ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا ان کا بھی عبادت میں کوئی حصہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جواب دیا نہیں، معبود وہ نہیں ہے، معبود اللہ ہے، بلکہ وہ معبود کے رسول ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے، اللہ کے وہ پیغامبر ہیں، اللہ کے وہ رسول ہیں، اللہ کے وہ نمائندے ہیں، معبود نہیں۔ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہیں ہے تو پھر اور کوئی ہو سکتا ہے جس کی عبادت کی جائے؟ مسئلہ تو 2 اور 2 4 کی طرح بڑا آسان ہے، لیکن ہم نے الجھا دیا ہے، ہم نے الجھا دیا اور ہمارے ذہن صاف نہیں ہوتے۔ جب اللہ کے رسول کی عبادت نہیں ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل انک میت وانہم میتون، جب یہ ساری باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے بارے میں فرما رہا ہے اور آپ بیان فرما رہے ہیں کہ میں بھائی اللہ کا رسول ہوں، پہلے بھی رسول ہوئے ہیں، جس طرح وہ رسول تھے میں بھی رسول ہوں، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جس طرح دوسرے اس دنیا سے چلے گئے آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ ہمیشہ نہیں رہیں گے، آپ ہمیشہ نہیں رہیں گے، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے آپ کو، اس موت کی گھاٹی سے، اس موت کے راستے سے آپ نے گزرنا ہے اور گزرے ہیں آپ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام کی گواہیاں موجود ہیں صحیح حدیث میں، انک میت وانہم میتون، اور جو اس دنیا سے میں مرنے والا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا، جو مرنے والا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا، اور ہر چیز مرنے والی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے، حتیٰ کہ فرشتے بھی ختم ہو جائیں، جبرائیل بھی ختم ہو جائیں، جو جاندار ہیں، سا لینے والے ہیں، صرف بقا ہے تو اللہ ذو الجلال والاکرام۔ جب کوئی نہیں تھا تو صرف اللہ وحدہ لا شریک، جب کوئی نہیں ہوگا تو تب بھی اللہ وحدہ لا شریک ہو۔ تو یہ ہے پہلی گواہی کا مطلب، تو گویا دوسرا جملہ بھی حقیقتاً توحید ہی پر دلالت کرتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ بھی معبود نہیں ہے، اللہ کے رسول ہے۔ جب وہ معبود نہیں ہے تو پھر دنیا کی کوئی ہستی معبود نہیں بن سکتی۔
اللہ اکبر۔ دوسری بات وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، نماز قائم کرنا، 5 وقت کی نماز، اور 5 وقت کی نماز کے علاوہ نوافل سنن یہ علیحدہ جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے، لیکن 5 وقت کی نماز فرض۔ اللہ اکبر۔ یہ ایمان کی بنیادیں ہیں۔ دل دکھتا ہے جب یہ کہیں کہ ہماری تو بنیادیں ہی متزلزل ہیں۔ پہلی شہادتین کے حوالے سے بھی، نماز کے حوالے سے بھی، زکوٰۃ کے حوالے سے، نہ کوئی پوری زکوٰۃ دیتا ہے، نہ سب نماز پڑھتے ہیں۔ دیکھ لیں بازار کھلے، گھنٹے گھر میں جناب رونق لگی ہوئی ہے، خلاف ورزی ٹریفک والے کر لیں، سکوٹر والے کر لیں، ان کا چالان ہو جاتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کر لیں، اس کا کوئی چالان نہیں۔ لیکن یاد رکھو یہ چالان قیامت کے دن بھگتنے پڑیں گے تمہیں۔ یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اللہ پوچھنے والا ہے، اللہ پوچھے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جمعے کی آذان کے بعد حلال مال سے کی ہوئی خرید و فروخت، وہ اس کا نفع بھی حرام ہے۔ حرام تو مال حرام ہے، حرام تو ہر حال میں حرام ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ حلال کمائی سے کی ہوئی بیع و شراء جمعے کی آذان کے بعد وہ بھی حرام ہے۔ لیکن ہمیں تو دنیا پسند ہے نا، یحبون العاجلہ ویذرون الآخرہ، ہمیں اس کی چکا چوند خوبصورتی وہ ہمیں خیرہ کرتی ہے، وہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ جن کاموں میں، جن چیزوں کے وقت، جن اوقات کے وقت یہ کام کرنے کی حرمت ہے، جائز کام کرنے کی بھی حرمت ہے، ہم وہاں بھی ان کو جائز قرار دیے جا رہے ہیں اور ان کا ارتکاب کیے جا رہے ہیں۔ نہ نماز کی پرواہ ہے۔ آپ مجھے بتلائیں، جس بلڈنگ کی بنیاد ہی کمزور ہو، جس بلڈنگ کی بنیاد ہی کمزور ہو، کبھی وہ بلڈنگ اپنے بام عروج تک پہنچ سکتی ہے اور وہ 1-2 سال تک اپنا باقی رکھ سکتی ہے؟ نہیں رکھ سکتی۔ وہ تو تعمیر کے دوران ہی خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے، جس کی بنیاد ہی کمزور ہے۔ اور بھائیو کیا رونا روئیں، ہمارے تو ایمان کی یہ بنیادیں ہی متسلسل ہیں، بنیادیں ہی ہماری متسلسل ہیں، باقی باتیں کیا کریں ہم؟ ہمارے کہنے پر، ہماری دعوت پر نہ کوئی نماز پڑھتا ہے، نہ پوری زکوٰۃ دیتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، اور نہ ہی فریضہ حج اور عمرے اس کی ادائیگی کرتا ہے۔ اور آج کل تو ایک اچھا بہانہ مل گیا ہے، عمرہ کرے، اگرچہ سال میں 2-3 مرتبہ ہی کیوں نہ ہو، حج نہ کرے۔ یاد رکھیں، اگر حج نہیں کرتے آپ، وہ فریضہ آپ کے سر ہے، تو پھر یہ حج اس کا، عمرہ یہ اس کا بدل نہیں ہے، یہ عمرے اس حج کے فریضے کا بدل نہیں ہے۔ اس لیے حج فرض ہے تو اس کی ادائیگی فرض ہے،
نماز جب فرض ہے تو اس کی ادائیگی فرض ہے، زکوٰۃ جب فرض ہے تو اس کی ادائیگی فرض ہے۔ جب تک یہ مضبوط بنیاد نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا اسلام اور ایمان درست نہیں ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام کی سیرت، احوال اور واقعات آپ سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ کیا کوئی تصور ہے کہ ان کی کوئی نماز جاتی تھی؟ کیا کوئی تصور ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے؟ زکوٰۃ کو کیا، وہ تو گھر کا سارا اثاثہ لا کے جمع کروا دیتے تھے۔ زکوٰۃ کہاں رہی؟ یہی مسئلہ صوم کا تھا، یہی مسئلہ حج اور عمرے کا تھا۔ پھر کامیابیاں بھی تو اللہ نے انہیں دی نا، جن کے ایمان کی بنیاد تھی۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے یہ بڑے بنیاد پرست ہیں۔ ہمیں یہ بنیاد پرست ہونے کا تانا ہمارے لیے فخر ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری بنیادیں ہیں، اور ہماری یہ بنیادیں حضرت محمد رسول اللہ سے جڑتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری بنیادیں ان سے جڑتی ہیں۔ جو اپنے آپ کو بے بنیاد سمجھتے ہیں، وہ بے بنیاد کا لفظ ہی ان کی بے بنیادی پر دلالت گناہ ہے۔ لیکن عقل کے مارے وہ سمجھتے ہیں جناب ہم نے تیر مار دیا، ان کو بنیاد پرست کہہ کے۔ ہم بنیاد پرست ہیں، علی وجہ البصیرہ کہتے ہیں کہ بنیاد پرست ہے، بشرطے کہ ہم بنیاد پرست ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، تمہارے بنیاد ایمان کی بنیاد ہی 5 چیزوں پر۔ اس لیے بھائیوں اس بنیاد کو مضبوط کرو، اس بنیاد کو مضبوط کرو۔ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اور اس طریقے پہ عبادت کرو جو طریقہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا گئے۔ اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ سے جنت پانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ حضرت محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی دوسرا نہیں، کوئی دوسرا نہیں۔ حضرت امام شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے الطرق کلھا مسدودہ، سارے راستے بند ہیں الا من اکتفى علی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہی راستہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کی پیروی آج صراط مستقیم نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی صراط مستقیم نہیں ہے، ابراہیم اور نوح کی پیروی علیہ السلام کی صراط مستقیم نہیں ہے، تو پھر کسی اور کی پیروی جو ہے وہ صراط مستقیم کیسے ہو سکتی ہے؟ صراط مستقیم ہے تو صرف کس کی؟ خود نبی علیہ السلام نے لکیر کھینچ کے بتلائی، قل ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ ہے میری راہ، اس کی تابعداری کرو۔ مثال دے کے بتلایا، نقشہ بنا کے کھینچ کے بتلایا، اس میرے راستے کی پیروی کرو، کوئی اور راستہ اختیار نہ کرو، کسی اور راستے میں نہ الجھو۔ ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت سے اقوال ہے سلف کے، وہ فرمایا کرتے تھے السنت کا سفینۃ نوح، نبی علیہ السلام کی سنت یوں سمجھو جس طرح نوح علیہ السلام کا سفینہ ہے، کشتی۔ وہی بچا جو کشتی میں سوار ہوا، وہی بچے گا جو محمد رسول اللہ کی سنت کو پکڑے گا، دوسرا نہیں بچے گا۔ آپ معمولی پڑھے لکھے ساتھی وہ جانتے ہیں
یہ اہل بدعت جتنے ہیں ان کو کیوں اہل سنت تمام اہل بدعت کہتے ہیں؟ یہ خارجی ہوئے، یہ رافضی ہوئے، یہ جہمیہ ہوئے، یہ مرزیہ ہوئے، یہ قدریہ ہوئے، یہ جبریہ ہوئے، یہ معتزلہ ہوئے، یہ جتنے ہیں ان کو اہل بدعت کیوں کہتے ہیں؟ سب اہل سلف کہتے ہیں، سب سلف کہتے ہیں یہ بدعتی ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو محمد رسول اللہ نے نہیں کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچ لے ذرا، اس لیے ایک ہی راستہ ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور فرم برداری ہے۔ میں بتلا چکا ہوں کئی دفعہ کہ سنت کی پیروی میں، نبی علیہ السلام کی پیروی میں کوئی اس کے مقابلے میں اچھے سے اچھا عمل وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، درجہ نہیں رکھتا۔ آپ قرآن مجید کے فضائل سنتے رہتے ہیں اور آئندہ سنیں گے بھی انشاءاللہ، لیکن جب آذان ہو تو پھر قرآن نہیں پڑھنا، پھر آذان کا جواب دینا ہے۔ اذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول المؤذن۔ اب یہاں اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے، اب قرآن نہیں پڑھنا، اذان کا جواب دینا ہے۔ قرآن سب سے بڑا ذکر ہے، لیکن یہ ذکر پڑھنے کا بھی اللہ کے رسول کے پڑھنے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس محل اور اس موقع پر تم کیا کرو، تم آذان کا جواب دو۔ حضرت شیخ جنید بغداد، حضرت شیخ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دوپہر کے وقت جو قیلولہ سنت سمجھ کے کرتا ہے، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، پونا گھنٹہ وہ آرام کرتا ہے، ذرا لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے، کہ یہ قیلولہ، یہ لیٹنا دوپہر کے وقت نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا، آپ کی سنت تھی، آپ کا طریقہ تھا، آپ کا عمل تھا، یہ سمجھ کے لیٹتا ہے۔ اور دوسرا آدمی اتنے وقت میں نوافل پڑھتا ہے۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں یہ لیٹنے والا یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے نوافل پڑھنے والوں سے۔ کیا ہوئی بات؟ ہمارے ذہن و فکر کے فاصلے اور ہیں، اللہ والوں کے جو صراط مستقیم پر کام کر رہے ہیں ان کے فیصلے کچھ اور ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ بھی کر لو ٹھیک ہے، یہ بھی کر لو ٹھیک ہے، ایسا بھی کر لو ٹھیک ہے۔ بھائی ہر چیز کا ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک وہی ہے جو محمد رسول اللہ سے سمجھ یافتہ ہے، جو آپ سے منقول ہے، آپ نے فرمایا ہے، صحابہ کرام نے جس کو اپنا معمول بنایا ہے وہ ہے طریقہ۔ تو ہماری تو بنیاد ہی نہیں ہے، کیا رونا روئے؟ روزہ کتنے رکھتے ہیں، نمازیں کتنے افراد پڑھتے ہیں، اور پھر روزہ رکھنے والے بھی یا نماز پڑھنے والے بھی وہ نماز کا حق کتنا ادا کرتے ہیں، روزے کا حق کتنا ادا کرتے ہیں۔ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ صبح سحری سے لے کے شام تک کچھ نہ کھاؤ پیو، روزہ صرف اس کا نام نہیں ہے، روزہ اس کا نام بھی ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اب تم سے کوئی ایسی بات اور ایسا عمل سرزد نہ ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے منافی ہو۔ ہم روزہ بھی رکھیں، حرام کاروبار بھی کریں، ہم روزہ بھی رکھیں، ناجائز کاروبار بھی کریں، ہم اشیاء میں ملاوٹ شدہ چیزیں وہ بھی فروخت کریں، جو صحیح غیر صحیح مال ہے قسمیں اٹھا اٹھا کے اس کو بھی فروخت کریں،
یہ سب کچھ ہوتا ہے بازار میں یا نہیں ہوتا؟ اس کا نام روزہ نہیں ہے. روزے کا یہ تقاضا اور یہ مطالبہ نہیں ہے اللہ کی ذوالجلال کی طرف سے. اللہ ذوالجلال کی طرف سے ہے یہ کہ تم روزے دار ہو. اور کیوں اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون؟ کیا روزہ ہمیں بچاتا ہے؟ کس سے؟ جھوٹ سے، فراڈ سے، دغے سے، چوری سے، بدماشی سے ہمیں روکتا ہے. روزے کا مقصد کیا بتلایا اللہ ذوالجلال نے کہ یہ فرض میں نے تم سے پر کیوں کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، بچ جاؤ. کس سے بچ جاؤ؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے. بھائیو، ہمیں دل پر ہاتھ رکھ کے سوچنا چاہیے ہم اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی سے کتنا بچے روزہ رکھنے کے بعد. اگر بچے ہیں تو یہ ہمارا روزہ ہے. روزے کے فضائل، روزے کے درجات یہ بالکل بجا، لیکن کس کے لیے؟ اس کے لیے جو روزے کا یہ حق ادا کرتا ہے، یہ مقصد پورا کرتا ہے. روزے کا مقصد ہے، نماز کا مقصد ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال کیا فرماتے ہیں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائیوں سے اور منکروں سے منکرات سے روکتی ہے. ہم نماز بھی پڑھیں اور منکرات کا ارتکاب بھی کریں، یہ نماز کے منافی ہے. یہ نماز تو ہم نے پڑھ لی، لیکن وہ نماز نہیں جو اوپر اللہ کے ہاں دربار میں اللہ فرشتے لے کے جاتے ہیں. کہ جو بھی نیک ہم عمل کرتے ہیں نا، ہمارا نیک عمل فرشتے لے کے آسمانوں پر اللہ جلال کے ہاں پیش کرتے ہیں. اگر وہ طریقہ نبوی کے مطابق ہے، اس معیار کے مطابق ہے کہ دربار میں پیش کرنے کے قابل ہے تو دربار میں پیش ہوگا، ورنہ اگر قابل نہیں ہے تو دربار میں پیش نہیں ہوگا. بھائی، آپ کسی بڑے کے دربار میں جاتے ہیں تحفہ لے کے، کیا سوچتے ہیں؟ اس کو وہ پسند کرے، اس سے وہ خوش ہو جائے، اس کو وہ پسند کرے، اس سے خوش ہو جائے، اور ہمارا ان کے ساتھ تعلق وابستہ ہو جائے. آپ کسی کے پاس تحفہ لے کے جاتے ہیں، یہ مقاصد ہوتے ہیں آپ کے، لیکن آپ تحفہ ایسا لے جائیں جو اگلے آدمی کے سامنے وہ ناپسندیدہ ہو تو وہ قبول کرے گا؟ وہ نہیں قبول کرے گا. اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو، جس کو فرشتے لے کے آسمان پر جائے اور عرش کے قریب رب ذوالجلال کے پاس جا کے پیش کرے. یہ تیرے بندے نے یہ تیرا عمل کیا ہے، تیری اطاعت اور تیری فرمانبرداری میں نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، قرآن پڑھا ہے، ذکر و اذکار کیے. یہ ساری چیزیں فرشتے اللہ کے پاس لے جاتے ہیں. اور جو سنت کے مطابق نہ ہو، اس معیار کے مطابق نہ ہو، وہ پہلے ہی آسمان سے نیچے آ جاتے ہیں. اس کو بالکل اسی طرح سمجھو جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ ارواح مالا الاعلیٰ میں جاتے ہیں. یہ ہمارے ارواح، اہل ایمان کے ارواح مالا الاعلیٰ میں جاتے ہیں، لیکن جو ایمان کی دولت سے بارابر نہیں ہے، ان کے ارواح پہلے ہی آسمان سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے. اوپر چڑھتے ہی نہیں ہیں، اجازت ہی نہیں ہے ان کو لے جانے کی. وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کی ارواح اوپر جائیں. وہ پہلے آسمان بھی عبور نہیں کر پاتے، نیچے پھینک دیا جاتا ہے ان کو. تو اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ کے ہاں قبول ہو. بھائیو، یہ اللہ کے ہاں قبولیت یہ بڑا مسئلہ ہے. عمل کرنے کی فکر ہی نہیں ہونی چاہیے.
بلکہ ساتھ اللہ کے ہاں اس عمل کی قبولیت کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں ایسے تو انبیاء کرام علیہ السلام نہیں کہتے رہے، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بناتے ہیں۔ جبرائیل امین کی معاونت حضرت ابراہیم کے شامل حال ہے۔ جبرائیل نے آگے نشاندہی کی تھی علیہ السلام، باپ بیٹا دونوں معمار اللہ کے گھر بنانے میں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ یہ مزدوری قبول کر لے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، سب کچھ جو ہو رہا ہے اللہ کے عین حکم کے مطابق ہے، اللہ کی منشا کے مطابق ہے۔ جبرائیل کی معاونت حاصل ہے، جنت سے جبرائیل حجر اسود لے کے آئے ہیں جو اس وقت حجر ابجد تھا، ساری معاونت حاصل ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ یہ مزدوری قبول کر لے۔ اس لیے عمل ہی نہیں، فکر یہ ہونی چاہیے کہ عمل کو اللہ قبول فرما لے۔ ہمارے یہ روزے اللہ قبول فرما لے، ہماری نمازیں قبول فرما لے، ہمارے یہ ذکر و اذکار قرآن مجید کی تلاوت اللہ اپنی مہربانی سے قبول فرما لے۔ اس کی دعا بھی ہونی چاہیے، عمل کی توفیق ہی نہیں بلکہ اس کی دعا بھی کہ یا اللہ جو کیا ہے اس کو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم عمل کی فکر کرتے ہیں، قبولیت کی فکر اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، عمل سے بھی زیادہ فکر قبولیت کی ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو جس طرح اللہ نے فرمایا ہے لا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ کتنے ہیں جو عمل کر کر کے تھک گئے، عمل کرنے والے بڑے، عمل کر کر کے اللہ کہتے ہیں تھک گئے، لیکن جہنم کا ایندھن ہے۔ عمل کیے لیکن جہنم کا ایندھن ہے، کیوں ہے؟ کہ وہ مقبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اگر اللہ کے ہاں قبول ہوتے، اللہ کے معیار کے مطابق ہوتے تو اللہ ان کے عمل کو برباد نہ کرتا۔ اللہ کسی کی نیکی کو برباد نہیں کرتا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ذرہ بھر نیکی بشرطے کہ وہ نیکی ہو، بدعات اور خرافات نہ ہو، شرک نہ ہو۔ اگر یہ اعمال ہوں گے تو نیکی کو بھی کھا جائیں، جیسے لکڑی کو گھن کھا جاتا ہے، یہ شرک اور بدعات اعمال کو کھا جاتے ہیں، اسی طرح مضبوط ترین لکڑی ختم ہو جاتی ہے، یہ چھوٹا سا کیڑا اس کو برباد کر دیتا ہے یا نہیں؟ سارا گھر جو ہے وہ ویران ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ شرک اور بدعات سمجھیے ایسے کیڑے ہیں کہ جو عمل کو کھا جاتے ہیں اور عمل کو برباد کر جاتے ہیں۔ اللہ ان اعمال سے بچائے اور ایسا عامل نہ بنائے جس کے بارے میں اللہ نے یہ وعید فرمائی عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اللہ عمل کی توفیق دے تو اللہ وہ عمل قبول بھی فرمائے، اخلاص پیدا کرے، اللہ کے لیے وہ عمل کرے۔ من یعمل مثقال، اللہ نے فرمایا ہے من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جو اللہ کی ملاقات چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے۔ من کان یرجو لقاء ربہ، دل ہے نا، دل چاہتا ہے نا کہ اللہ کی ملاقات ہو، اللہ نصیب میں کرے اور یہ جنت ہی میں ہوگی۔
اور یقیناً ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح تم اللہ ذوالجلال کے دیکھنے میں جس طرح کوئی تمہیں 14ویں رات کے چاند کے دیکھنے میں شک نہیں ہے، اسی طرح تم اللہ رب العزت کو دیکھ کے یقین کرو گے کہ ہم نے اپنے معبود کو پا لیا۔ فرمایا من کان یرجو لقاء ربہ، اس ملاقات کی کا امیدوار ہے، امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا، سب باتوں سے نہیں بات بنے گی۔ اللہ کی جنت بڑی مہنگی ہے، الا ان جنت اللہ خالیہ، ترمذی کے الفاظ ہیں، الا ان جنت اللہ خالیہ، جنت بڑی مہنگی ہے، جنت بہت مہنگی ہے، یہ سستی نہیں ہے، یہ سستے داموں نہیں ملتی، لیکن وہ دام ہیں تو سستے بشرطے کہ ہم ان کو اپنا لیں، بشرطے کہ ہم انہیں اختیار کر لیں۔ عمل صالح، اور وہ عمل صالح جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرم برداری میں ہو۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے، نہ کسی غیر کو، نہ اپنے آپ کو، نہ اپنے آپ کو شریک بنائے، نہ کسی غیر کو شریک بنائے۔ غیر کو شریک بنانا تو اس کی پوجا کرنا ہے، اپنے آپ کو شریک بنانے کے مطلب یہ ہے کہ اپنے دل سے ریا نکال دے، نمائش نکال دے، دوسروں کے ہاں نیک بننے کا دل میں جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے وہ نکال دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اور یہی بات اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں روزے دارو شام کے وقت باہر نکلو تو چہرے پہ تیل لگا لیا کرو تاکہ تمہارا چہرہ تر و تازہ نظر آئے، لوگ یہ نہ دیکھ کے کہیں سکا منہ ہے روزہ رکھا ہوئے گا۔ یہ ہیں ہمارے بزرگ، یہ ہیں ہمارے انبیاء اور ہمارے سلف جو عمل کو اس طرح چھپانے کی تلقین کرتے تھے۔ سمجھے بات؟ تو عمل یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں غیر کی کوئی شراکت نہ ہو، وہ خیر اپنا نفس کیوں نہ ہو یا خیر وہ غیر کی عبادت، دونوں اعتبار سے انسان کا پہلو صاف ہو تو اسے اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں بنا دے، اپنا اطاعت گزار اور اپنا فرم بردار بنا لے۔ اقول قولی ھذا، اسی بار بات ہو گئی لمبی ذہن میں جو اللہ نے توفیق دی، کہتا رہا۔ رمضان المبارک کے باقی مسائل اللہ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔